خوشخبری دینے کو. یہ ہمارے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو تو ہم نے سوائے رحمت کی کسی اور چیز کے لیے بھیجا ہی نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے. تو یہاں پر وبشر الذین آمنوا، اچھی خبر دیں آپ ان تمام لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کچھ اچھے نیک کام کیے ہیں. میں دھیان سے ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ اچھے نیک کام کیے. میں نے یہ نہیں کہا بہت سارے اچھے نیک کام کیے. کیوں؟ الصالحات کا لفظ جمع قلہ میں شامل ہوتا ہے. اس کا معنی ہے الاعمال الصالحات، جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے عمل نہیں مانگ رہا، تھوڑی بہت چیزیں مانگی ہیں. اتنی نماز پڑھ لو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنی چیزیں حرام ہیں ان سے تھوڑا دور رہ جاؤ. دیٹس اٹ. کوئی بہت لمبی ہزاروں چیز کی لسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ دین میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے دین کو آگے لے کر جاتی ہیں، لیکن بنیادی تم سے جو بات مانگی جا رہی ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہت تھوڑی سی باتیں مانگی جا رہی ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے یہ تھوڑی بہت اچھی چیزیں کرنے کو تیار ہیں. ان لہم جنات، ان لوگوں کو تو خوشخبری دے دو، ان کے پاس بہت سارے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بالکل ان کے فوراً نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. مقصد ہے واٹر فال. واٹر فال کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آبشار. آبشار اس کے بالکل نیچے سے نکل رہا ہوگا. یعنی آپ کا محل، آپ کی کوٹھی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جیسے ہی آپ سامنے نکلتے ہیں تو آبشار آپ کی کوٹھی سے ہی شروع ہوتا ہے. من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر مرتبہ جب ان کو دیا جاتا ہے پھل، دیے جانے سے مراد ہے آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں. ولدان غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ینگ نوکر پھر رہے ہیں، آپ کو لا کے فروٹ کھائیں گے. سر یہ جنت کا فروٹ کھائیں گے، جنت کا اورنج کھا لیں، یہ ایپل کھا لیں. اور پھر آپ دیکھ، میں کیا اورنج اور ایپل کہہ رہا ہوں کو کہتے ہیں استغفر اللہ، جنت میں تھوڑی ہوں گے اورنج ایپل، یہ تو دنیا کی چیز ہے. جنت میں کہاں ہوگی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہی تو چیز ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. جنت میں آدمی بیٹھا ہے اپنی کوٹھی میں، آ کے جنت کے نوکر نے آپ کو پھل پکڑایا، آپ نے اپنے ہاتھ میں مالٹا پکڑا کر، یہ تو دنیا میں بھی تھا یار، یہ تو بہت پرانی بات اب ہوگی نا، ہزاروں سال ہو چکے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ دنیا میں بھی ایسی چیز تھی. Man, they have it in Jannah. جنت میں ملتا ہے. اچھا ٹرائی تو کروں ذرا. اور پھر اللہ آگے سے فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہا، لیکن صرف ان کو اس قسم کا لگے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ ویسا ہی ہے، لیکن اصل میں جب چکھیں گے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں پہلے. دیکھنے میں تھوڑی بہت سملر. اس میں ایک خوبصورت اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ شکل جنت میں ہوگی، لیکن بالکل ایسی نہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کا ذکر کیا ہے، رومان کا ذکر کیا ہے، نخل کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے. ان چیزوں کا ذکر کیا تو ہے. اور جب آپ سے کوئی انسان کہے درخت تو آپ کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو درخت ہم نے یہاں دیکھے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اس سے مختلف بھی ہوگی. تو پہلے انسان سمجھے گا ایسی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، بڑی زبردست ہے، لیکن کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ سملر ہے. کہنے یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت ایسی کیوں نہیں بنائی جس کو بار بار کہا جاتا تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا جنت میں، تمہیں کیا پتا؟ اب میں کیا بتاؤں تمہیں جنت میں کیا ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی گمان آیا کہ جنت کیا چیز ہے. اس کے باوجود قرآن میں جب بار بار تصویر آتی ہے جنت کی، کیسی تصویر آتی ہے؟ جیسی آپ کو دنیا میں ملتی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جنت اس دنیا جیسی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے کہ نہیں؟ اچھے گھر سے، اچھے باغ سے، اچھے پھل سے، آبشار سے، سمندر سے، ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے. محل سے، کوٹھی سے، پہاڑی کے اوپر کوٹھی ہو، اچھا ویو، اسے کسے نہیں چاہیے، کسے خواہش نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہوٹل رومز میں جس کمرے کا ویو اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے. یہ انسان کی اس کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمیں دنیا میں اس لیے ڈالی تاکہ جب جنت کے بارے میں بات ہو تو تمہاری اصلی محبت اس کے لیے پیدا ہو. یہ ایک پریویو سمجھو، اصل فیچر وہاں پر ہے. جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا تو وہ دنیا کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور جب بھی دنیا کی خوبصورتی اپریشیٹ کرے گا اسے جنت کی خوبصورتی یاد آئے گی. یا اللہ یہ دنیا تو جنت میں کیا ہوگا، اگر یہ دنیا تو جنت میں تو کیا دے گا. سبحان اللہ. کبھی آپ سمندر کو جا کے دیکھیں، کبھی آپ پہاڑ کو جا کے دیکھیں، انسان اس کی خوبصورتی میں حیران سا رہ جاتا ہے. کبھی آسمان پہ جب بادل چھائے ہو، سورج گر رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اور آپ اس عجیب منظر کو دیکھیں، کبھی انسان بالکل ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا منظر ہے. پھر آپ جا کے فوٹو ہی کھینچتے ہیں، لیکن فوٹو میں وہ بات نہیں ہوتی جو آنکھ دیکھتی ہے.
وہ بات کبھی آتی نہیں. جو ایک منظر ہے وہ دماغ میں ہے, وہ فوٹو بھی دیکھ لیں وہ بات یاد نہیں آتی جو اس وقت کھڑے تھے. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ایک پریویو, ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے, تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جنت میں کیا ہوگا. صرف یہ مقصد. اب کیا افسوس کی بات ہے کہ پریویو میں ہی پھنس گئے, اصل فیچر دیکھا ہی نہیں. ناؤ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان لوگوں کے لیے خاص ان جنتوں میں, اور صرف ان جنتوں میں ہی ازواج مطہرہ ہوں گی, بالکل پاک کی ہوئی بیویاں. ان بیویوں سے اس کے بارے میں لمبی بحث بعد میں ہوگی, ابھی آپ تحمل سے کام لیں, لیکن میں آپ کو ابھی صرف ایک بات بتا دوں, اختصاص کی بات. اختصاص بڑے مزے کی بات ہے. ابھی کافی لوگوں کو نیند آئی تھی, اب نیند اڑ گئی ایک دم سے. خیر, الفاظ ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ, صرف ان کے لیے اور صرف وہاں ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل پاک کی گئی ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل پاک کی گئی بیوی کا مقصد یہ نہیں ہے اس کو بہت بڑے واشر ڈرائر کے اندر ڈال کے اس کو صاف کیا گیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی تمام کوالٹیز, اس عورت کی تمام کوالٹیز وہ ہیں جو آپ کو پسند ہیں. اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے, تھوڑی سی بھی ایسی نہیں جس کو دیکھ کے انسان کہ بالکل بھی نہیں. اور یہ خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک تم جنت میں نہیں پہنچو گے تب تک اس چیز کا امکان دنیا میں ہے ہی نہیں. تمہاری بیوی جتنی بھی اچھی ہو, کوئی نہ کوئی چیز تمہیں سڑے گی, کوئی نہ کوئی چیز تمہیں لگے گی, یہ پھر شروع ہوگی, یہ ہمیشہ یہ ایسے کیوں کرتی ہے, ایسے کیوں کہتی ہے, ایسے کیوں بیٹھتی ہے, یہ تمہیں ضرور کہنا ہوتا ہے, یہ تمہیں ضرور جانا ہوتا ہے, تمہیں یہاں پہ یہ کیوں رکھتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز بیوی کو شوہر کے بارے میں اچھی نہیں لگتی, کوئی نہ کوئی چیز شوہر کو بیوی کے بارے میں اچھی نہیں لگتی. یہ دنیا کی ایک خاص سنت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا اگر تم بالکل پرفیکٹ کپل چاہتے ہو نا تو پھر مرنے کا انتظار کرو, ایسا کوئی کپل ہو نہیں سکتا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرہ جن کے بارے میں ہم امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ اندازہ کیجئے, آپس میں ان کی کبھی کبھار مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. اب اندازہ ہم کون رہ گئے, پھر ہم کون رہ گئے. بلکہ ان کے کبھی گھریلو مسائل کے بارے میں تو صورتیں بھی نازل ہوگی, صورت تحریم نازل ہوئی ہے. تو اگر آپ کہیں یار میری میرج جو ہے نا بڑے مسئلے ہیں, میں کہتا ہوں چلو کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ انسان ہیں. اب ابھی جنت میں نہیں پہنچے. مسئلے ہر ایک کی میرج میں ہوتے ہیں, کسی کی میرج میں مسئلے بغیر میرج نہیں ہوتی. میرج از ناٹ اونلی پرابلمس, صرف مسئلے نہیں ہوتے لیکن مسئلے ہوتے ضرور ہیں, اور یہ مسئلے زندگی کا حصہ ہیں. کیونکہ آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں, اور آپ کی بیوی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے, اور آپ بالکل ایک انسان نہیں ہیں. آپ کا ایک دماغ نہیں ہے, ایک دل نہیں ہے, دو الگ دل ہیں, دو الگ دماغ ہیں, دو الگ شخصیتیں ہیں. کچھ نہ کچھ کمپرومائز آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی, دیکھو میں تمہیں ایسی شادی کراؤں گا کہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو بری لگے تمہیں بری لگے. ازواج مطہرہ, اور پھر تو آرام سے ہم فیہا خالدون, پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں اس دنیا میں کہہ دو میں شادی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا, کچھ انسان ڈر جاتا ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ اس شادی میں لیکن اس شادی میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. یہاں تک اس کلام کو مکمل کرتے ہیں.